اپنی ذات میں قیمتی ہے اور ذات میں اس کے اندر تباہی اور گندگی ہے. یہ اپنی ذات سے قیمتی بنتا ہے اور ذات سے بے قیمت بنتا ہے. اپنی ذات میں ہی کامیاب ہے، اپنی ذات میں ہی ناکام ہے. باقی صاحب میرے اوپر مولانا کا خول ہے، افضل صاحب پر ڈاکٹر صاحب کا خول ہے، کسی پر تاجر کا خول ہے، کسی پر کوئی خول ہے، لیکن اس شلوار کرتے کے اندر جو وجود ہے اس کی قیمت ہے. یہاں 300 ریال کی گھڑی ہے، یہ باندھ دو، یا 35 لاکھ کی گھڑی، 50 لاکھ کی گھڑیاں لوگ باندھ کے پھر رہے ہیں. انگلینڈ میں ایک آدمی کا موبائل دیکھا، 70,000 پاؤنڈ کا موبائل ہے. وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے موبائل کا محتاج ہے. تو لوگ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے وہ 50 لاکھ کی گھڑی کے محتاج ہیں، وہ پراڈو کے محتاج ہیں، وہ BMW کے محتاج ہیں. بیگمات اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے برانڈڈ پرس کی محتاج ہیں. کوئی 10 لاکھ کا بیگ ہو، 5 لاکھ کا بیگ ہو تو پھر یہ بیگم صاحب ہے، ورنہ ہمیں کمی کمی نے پتہ نہیں کتھوں آ گئی. تو بہت چھوٹے قد ہو چکے ہیں، بہت چھوٹے قد ہو چکے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک ضیافت میں انوائٹڈ تھے. وہ گئے اپنے عام کپڑوں میں. اس زمانے کے پروٹوکول ہوتے تھے کہ بھائی ایسا کپڑا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو وہ پروٹوکول تھا کہ بھائی ایسا لباس ہو. ان کا تو تھا نہیں، ان کو چوکیدار نے واپس بھیج دیا. وہ گئے اور کسی سے نا لباس ادھار مانگ کے لے، یا تھوڑی دیر واسطے دے دیں. تو میزبان کے سامنے جا کے بیٹھے. جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے نوالا توڑا اور جیب میں ڈال دیا. پھر ایک بوٹی کا ٹکڑا اٹھایا، جیب میں ڈال دیا. اتنے بڑے علامہ فاضل لوگوں نے بھی حیران ہو کے دیکھا، اور میزبان بول پڑا، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جیب میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، تم نے مجھے تو بلایا نہیں، میرے جبے کو بلایا، تو اسی کو کھلا رہا ہوں جس کو تم نے بلایا. میں تو پہلے آیا تھا، مجھے تمہارے چوکیدار نے دھکے دے کے نکال دیا. اب میں جبہ پہن کے آیا ہوں تو اسی نے مجھے اندر آنے دیا، تو اسی کو کھلاؤں گا جس کو تم نے بلایا ہے. یہ اس وقت کی دنیا کی نفسیات ہے کہ انسان بڑا کیوں ہے؟ زیادہ دولت کی وجہ سے. انسان درمیانہ کیوں ہے؟ میڈیوکر کیوں ہے؟ متوسط دنیا ہے. انسان چھوٹا کیوں ہے؟ دنیا تھوڑی ہے، دنیا کوئی نہیں. یہ اس طرح معیار قائم ہوا ہے. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علم غلط ہو گیا ہے. اس کو توڑنے کے لیے اب نبی نہیں آئیں گے، اب یہ امت کھڑی ہے. چونکہ اس امت کے پاس قرآن موجود ہے. پہلی امتوں کی کتابیں ضائع ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے ضائع کر دیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اس امت نے اپنے قرآن کو بچایا، اپنے نبی کے فرمان کو بچایا، اپنے نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کو بچایا، اور قرآن کے زیر زبر کو بچایا. اور یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ہوا کہ کسی نبی کی ساری تعلیمات موجود ہوں، کسی نبی کی ساری زندگی موجود ہو، کسی نبی کی ساری ادائیں موجود ہوں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب آپ حیران ہوتے تھے، اگر ہمیں نہ پتہ ہو تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا؟ بھئی اللہ کے نبی حیران ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ تو ہماری آخرت کا مسئلہ نہیں ہے. فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس امت کے ذریعے سے محفوظ کروائیں. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے. یہ دیکھ رہے میرا ہاتھ دیکھ، یقلب کفہ، یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ جب آپ غمگین ہوتے تو ایسے بیٹھ جاتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یہاں سے روشنی نکلتی، پہلی نکلتی تھی لیکن زیادہ ہو جاتی تھی. جب آپ ناراض ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی. ویسے آپ اپنے غصے میں کا اظہار نہیں فرماتے تھے، لیکن ایک تاثر تو آیا ہے، یہاں ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی. غصے کا اظہار کیسے فرماتے تھے؟ کہ آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر یوں ہو جاتے تھے. یہ اتنی آپ کی ناراضگی تھی. آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر یوں ہو جاتے تھے. ہم کسی چھوٹے پر ناراض ہوں تو کیا اس کی تباہی پھیرتے ہیں، اولاد ہی کیوں نہ ہو، اور نوکر پر ناراضگی ہو پھر تو اس کی فنائی ہو جاتی.
جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے، اس طرح بلاتے تھے. اور جب آپ بیان فرماتے تھے آستینے نہیں چڑھاتے تھے، بس اتنا ہاتھ اوپر فرماتے تھے. جب آپ گفتگو فرماتے تھے بیٹھ کر تو یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا اس کو آپس میں یوں ٹکراتے رہتے تھے. یہاں یہ ہاتھ یہاں رکھے ہوتے تھے، یہاں میں اوپر کر کے دکھا رہا ہوں لیکن یہاں ہوتے تھے، اور یہ آپ کی ایک غیر ارادی حرکت ہوتی تھی. اگر ہمیں یہ سب چیزیں معلوم نہ ہوں، جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا، مطلب کیا نام ہے تمہارا، نعمان ادھر بیٹھے ہیں، افضل صاحب ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر سے مجھے یا نعمان کہے طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کروں گا جی. افضل صاحب کہیں لیکن میرا علاج بھی کیا، مفت بھی کیا ہے، کہیں گے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس سے آگے میری طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے. جی فرمائیں، آپ یوں کرتے تھے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تو آپ پورا مڑتے، پھر کہتے جی فرمائی. کتنا مشکل کام ہے، ادھر سے آواز آئی تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے. سبحان اللہ، کیا عزت اور احترام دے رہے ہیں آپ. محفل میں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، جتنی لمبی محفل ہو جاتی آپ کی محفل میں کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں ہوتا تھا. دو عورتیں اکٹھی ہو جائیں تیسری کے عیب ہوتے ہیں، دو مرد اکٹھے ہو جائیں تیسرے کے عیب بیان ہو رہے ہوتے ہیں. میرے نبی کی محفل صبح سے شام چلے، شام سے صبح چلے، کسی کو جرت نہیں تھی کسی کے عیب کو کھولا جائے، بولا جائے یا تنقید کی جائے. آپ کی محفل اس سے پاک ہوتی تھی. اور سب بیٹھنے والوں کو آپ اس طرح توجہ دیتے کہ ہر آدمی سمجھتا کہ بس مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، مجھے ہی زیادہ قریب فرما رہے ہیں. تو اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ فرمائی. میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بچائیں. آپ کی بکریاں تھیں، اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ پتہ ہوں تو ہماری شریعت میں کوئی کمی آ جائے گی. آپ کی 9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا. عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں ہیں. اگلی ڈیٹیل، آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. سبحان اللہ. بکرے کا نام تھا یمن، چرانے والی ام ایمن. جس گھر میں باری ہوتی تھی شام کو دودھ نکال کے اس گھر میں پہنچا دیا جاتا تھا. ان بکریوں کے نام معلوم نہ ہو تو شریعت میں کون سا ہمارے نقصان آ جائے گا. آپ کی اونٹنی کا نام تھا جدعا، عزوا، قصوا، شہوا، 4 اونٹنیاں. 2 اونٹ تھے ثعلب اور عسکر. 2 گدھے تھے عفیر اور یافور. 2 خچر تھے دلدل اور فضہ. اور گھوڑے بدلتے رہے، آتے ہوئے خوبصورت گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے، درمیانے گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے، اور آپ خچر پر بھی سوار ہوئے، گدھے پر بھی سوار ہوئے، اونٹ پر بھی سوار ہوئے. غریب سے لے کر مالدار سب کے لیے راستہ نکال دیا کہ سزوکی بھی لے سکتے ہو تو پراڈو بھی لے سکتے ہو تو لینڈ کروزر بھی لے سکتے ہو. چونکہ میرے نبی یعصوب پہ، یعصوب کہتے ہیں اس کی شہد کی ملکہ کو، یعصوب، کہ جیسے وہ نمایاں ہوتا ہے، اس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو کھڑا ہوا ایسے لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں میں شہد کی مکھی ہو. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، تمام پھولوں میں گلاب نمایاں نظر آتا ہے. وہ گھوڑوں میں کھڑا ہوا ایسے نظر آتا تھا جیسے گلاب کا پھول. تو آپ عالیشان سواریوں پر بھی سوار ہوئے، درمیانی پر بھی، پیدل بھی چلے، خچروں پر بھی چلے، گدھے پر بھی چلے. میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح اس امت نے اپنے نبی کی، اپنے دین کی حفاظت، عمل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے دین میں زیر زبر کی بھی کمی کوئی نہیں. عملی بہت گمراہیاں ہیں، بہت تباہیاں ہیں، لیکن پیچھے چشمہ اسی طرح چل رہا ہے، جاری و ساری ہے. آپ کی زندگی کی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک چیز کو محدثین نے، صحابہ نے ہم تک پہنچایا. ہمارے استاد محترم نے 1980 میں جب ہم نے ان سے حدیث پڑھی تو ہمیں کھجور کھلائی اور پانی پلایا، پھر حدیث سنائی، اور اس کا سلسلہ پیچھے جوڑا کہ اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات فرمانے سے پہلے کھجور کھلائی اور پانی پلایا اور پھر بات فرمائی. حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے بات کرنے سے پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر وہ حدیث سنائی. حضرت حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ سے وہ حدیث سنانے سے پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا اور حدیث سنائی. انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہی کیا. انہوں نے
اپنے شاگردوں کے ساتھ، یہاں تک کہ میرے استاد نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کیا کہ پہلے انہیں کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث سنائی۔ اس طرح اس امت نے اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت فرمائی ہے، ایک ایک ادا کی حفاظت فرمائی، ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائی۔ اب چلتے کیسے تھے؟ یقفو تکفین، اب تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور قدم چھوٹا اٹھاتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ آپ کے سر کیسا تھا؟ عظیم الہامہ، بڑا سر۔ بال کیسے تھے؟ شدید و سواد الشعر، سیاہ بال۔ ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ بھویں کیسی تھی؟ ازج، گول کمان کی طرح۔ آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل۔ یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں کہ ان 7 لفظوں کا مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی کوئی آنکھ بنائی ہی نہیں تھی، ایسی حسین آنکھ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ 7 لفظوں کا ایک ترجمہ کر کے دے دیا ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر آخر انسان تک، مرد عورت، کسی کو ایسی آنکھ نہیں دی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ تھا، کبھی ایسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، شرم سے ایسے دیکھتے تھے، ایسے کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو سارے مجمع پہ ایسا رعب چھاتا تھا، کبھی سارے ایسے ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا سوائے 2 آدمیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی سب ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے، باقی سب کی نظریں پست ہو جاتی۔ تو یہ آپ کے دیکھنے کا انداز تھا۔ شرم و حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے آپ کسی کو نہیں دیکھتے تھے، اور کبھی دیکھتے تو اگلوں کو دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اتنا چہرے پہ جلال اور آنکھوں سے نور۔ دانت اتنے خوبصورت تھے، جب مسکراتے تھے تو دیواروں پہ پڑتا ہوا نور دانتوں کا دکھائی دیتا تھا۔ گردن سراہی دار۔ ایک اماں تھی سفر ہجرت میں، اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا، ایسے موتی پروئے کہ آج تک علماء تھک رہے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه خجلا لم تزری به سعلا۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترجمہ چھوڑو، ردم سنو۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزری به سعلا وصیم قصیم ازج اقرا فی عینیہ تعج فی صوته سحل فی لحیته کثافہ فی عنقه سطع ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار۔ ردم سمجھ میں؟ الفاظ کیسے؟ بہتا ہوا پانی، گرتی ہوئی بارش، گنگناتا ہوا پانی، ایسے خوبصورت الفاظ آج تک علماء تھک رہے ہیں کہ ترجمہ کیسے کریں۔ میں نے ایک نوجوان دیکھا، اپنے خامند کو بتا رہی کہ مجھے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر اتر آیا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پر آ گیا۔ ایک دفعہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور اوپر 14ویں کا چاند تھا اور نیچے آپ صحن میں تھے، آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، دھاری دار، ایک دھاگا سرخ ایک سیاہ۔ تو کہتا میں کبھی ایسے چاند کو دیکھتا، پھر کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آتا تھا، زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔